اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ سامعین و ناظرین، پچھلے سبق کے اندر ہم نے لحن جلی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کتنی قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ لحن جلی 5 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ حرف کو حرف سے بدل دینا۔ لحن جلی کا حکم میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ لحن جلی حرام ہے۔ جو لحن جلی کرتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ اس سے نماز بھی نہیں ہوتی اگر ایسے پڑھا جائے تو۔ جیسے مثال آپ لے لیں کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں الحمد، لفظ الحمد ہے، اس کے اندر ہا ہے۔ اگر ہم ہا پڑھ دیں، الحمد پڑھ دیں، اور اکثر ہم ایسے کرتے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے قرات کا کورس نہیں کیا ہوتا۔ قرات کا کورس کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ہم اسے ایسے پڑھ دیں، ہا کو ہا میں بدل دیں، تو یہ لحن جلی ہے۔ اس سے نماز بھی نہیں ہوتی اور علماء نے اور قرآ حضرات نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس سے معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ میں آگے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حرف کو حرف سے بدلنا کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ حرف کو حرف سے بدلنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مخرج کی وجہ سے، دوسرا صفت کی وجہ سے۔ پہلے یہ وضاحت کر لوں کہ مخرج کہتے کیسے ہیں۔ مخرج منہ کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اور صفت اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں جو حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت پیش آئے، یعنی حرف کا قوی اور ضعیف ہونا، حرف کا سخت اور نرم ہونا، حرف کا پر اور باریک ہونا، یہ صفت کہلاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، مخرج کی وجہ سے معنی کے اندر کیسے چینجنگ آ جاتی ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مثال آپ یہ لے لیں کہ جیسے سورۃ الاخلاص کے اندر قل هو اللہ احد یہ آیت ہے، اس کی شروع میں لفظ قل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر قبلہ والا کاف ہے، یعنی نقطوں والا کاف ہے۔ اگر ہم اسے کعبہ والے کاف کے ساتھ یا کتاب والے کاف کے ساتھ پڑھ دیں تو اس ہی کا معنی جیسے پڑھ دیں قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، ایسے پڑھ دیں۔ باریک کاف کے ساتھ پڑھ دیں تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ کھا لو وہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ اتنی بڑی چینجنگ آ جائے گی تو اس سے نماز بھی نہیں ہوتی اور یہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ حالانکہ دیکھ لیں ان کا مخرج ضرور ایک دوسرے سے مخالف ہے، علیحدہ علیحدہ مخرج ہے۔ قاف کا مخرج جو نقطوں والا قاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور کاف جو باریک کاف ہے نقطوں کے بغیر، اس کا مخرج ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ تھوڑا سا فرق ہے مگر معنی کے اندر کتنی چینجنگ آ جاتی ہے۔ ایک جن 2 حرفوں کے مخرج علیحدہ علیحدہ ہوں، اگر ایک کی جگہ دوسرا پڑھ دیں تو وہاں پر معنی چینج ہو جاتا ہے اور یہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ دوسری صفت کی وجہ سے کیسے معنی چینج ہو جاتا ہے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اہل جنت کو وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔
ادھر زوا ہے، ظلا ظلیلا زوا ہے. اگر ہم اسے ذال کے ساتھ پڑھ دیں، جیسے پڑھ دیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ذَلِيلًا، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ ہم اہل جنت کو وہاں داخل کریں گے جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی. معنی بالکل الٹ ہو گیا ہے، آپ نے معنی سن لیا ہے. حالانکہ دیکھ لیں کہ زوا اور ذال کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کے کنارے، یہ جو سامنے والے دو دانت ہیں اوپر والے، جب ان سے زبان کی یہ جگہ لگتی ہے تو دونوں لفظ یہ ادا ہوتے ہیں. مخرج ایک ہے مگر صفت کے اندر فرق ہے، چینجنگ ہے، جس کی وجہ سے معنی چینج ہو رہا ہے اور لہن جلی ہو رہی ہے. اس سے ہم نے بچنا ہے. زوا کی جو صفت ہے وہ استعلا ہے اور ذال کی جو صفت ہے وہ استفال ہے. یہ آپس میں متضاد ہیں، مخالف ہیں. استعلا کا معنی ہے جو زوا کی صفت ہے اس کا معنی ہے بلندی چاہنا، اور جو استفال ہے یعنی جو ذال کی صفت ہے اس کا معنی ہے نیچے رہنا. جب زوا کو ادا کرتے ہیں تو زبان تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اور جب ذال کو ادا کرتے ہیں تو زبان نیچے رہتی ہے. یہ ان کی صفت میں فرق ہے، یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں. ان کی صفتیں جو ہیں اس کی وجہ سے معنی کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، حالانکہ مخرج جو ہے دونوں کا ایک ہے. تو اگر صفت کی وجہ سے بھی معنی کے اندر چینجنگ آئے تو وہ غلطی لہن جلی کہلاتی ہے، اور یہ غلطی حرام ہے. ایسی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے. آخر میں دعا یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر ہمارا سبق سمجھ آئے، پسند آئے تو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسی غلطیوں سے بچ سکیں. آخر میں دعا یہ کروں گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کمی زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.